بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 9 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس عہد و میثاق توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت، یحرفون الکلمہ، وہ پھیرتے تھے کلام کو، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے، ونسوا، اور وہ بھول گئے، حظًا، فائدہ اٹھانا، مما، اس چیز سے، ذکروا بہ، جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، ولا تزال تطلع، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانت پر، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے ہی، فاعف عنہم، پس آپ ان کو معاف کیجئے، واصفح، اور ان سے درگزر کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ومن الذین، اور وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارا، کہ ہم عیسائی ہیں، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان سے بھی پختہ وعدہ، فنسوا حظًا، پس وہ بھول گئے فائدہ اٹھانا، مما، اس چیز سے، ذکروا بہ، جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا، پس ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف، اور عنقریب، ینبئہم اللہ، ان کو خبر دے گا اللہ رب العزت، بما، ان کاموں کی، کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یعنی اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی بدبختی کی وجہ سے اور میثاق کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ بنی اسرائیل پر ان کی بدعملی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے دو طرح کے عذاب آئے۔ ایک ظاہری عذاب، جیسے پتھراؤ یا زمین کا تختہ الٹ دینا، جس کا قرآن میں کہیں جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے قسم کا عذاب وہ تھا جو معنوی اور روحانی تھا، یعنی ان کے دل اور دماغ مسخ ہو گئے، ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ رہی، وہ اپنے گناہوں کے وبال میں مزید گناہوں میں بڑھتے چلے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان بنی اسرائیل کو ان کی بدعہدی اور میثاق کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ان کے دلوں کو سخت کیا کہ اب ان میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں۔ اسی رحمت سے دوری اور دلوں کی سختی کو قرآن کریم نے سورہ مطففین میں رانا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے،
کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ لگ جائے، اور جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ اس کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو ہر گناہ کے ساتھ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل ان سیاہ نقطوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کا قلب ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی برتن اوندا رکھا ہو اور اس میں اگر کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ چیز گرنے لگے گی۔ تو اسی طرح اس کے دل میں بھی کوئی نیکی اور شر کی بات نہیں جمتی، اور اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ عیب کو ہنر، بدی کو نیکی اور گناہ کو ثواب سمجھتا ہے اور اپنی طغیانی اور سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی یہ لوگ کلام الہی کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے، اور کلام اللہ میں وہ لوگ تحریف کرتے تھے، یعنی اس کے الفاظ میں بھی، اس کے معنوں میں بھی اور اس کی تلاوت میں بھی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی جو نصیحت ان کو کی گئی تھی وہ اس سے نفع اٹھانا بھول گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سزا ان کے گلے کا ہار بن گئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے دھوکے پر مطلع ہوتے رہیں گے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور بعد میں سچے مسلمان ہو گئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی آیت کے اس جز میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کریں اور ان کی بدعملی سے درگزر کریں، ان سے نفرت نہ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اس آیت سے پہلی والی آیت میں یہودیوں کی عہد شکنی اور خلاف ورزی اور ان کے عذاب کا ذکر تھا۔ اس آیت میں نصارہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی نافرمانی کی، اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور اس نصیحت سے نفع اٹھانا بھول گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یعنی آیت کے اس حصے میں عیسائیوں کی عہد شکنی کی سزا کا بیان ہے کہ ان کے دلوں میں افتراق اور بغض و عداوت ڈال دیا گیا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس پر آج کل کے عیسائیوں کے حالات پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو سب باہم متحد ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو واقعی عیسائی ہیں اور عیسائی مذہب کے پابند ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوہرے بن گئے ہیں وہ در حقیقت عیسائی نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو قومی طور پر عیسائی کہتے ہوں۔ ایسے لوگوں میں اگر مذہبی افتراق، باہمی عداوت نہ ہو تو یہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ افتراق اور اختلاف تو مذہب کی بنیاد پر تھا، جب مذہب ہی نہ رہا تو اختلاف بھی نہ رہا۔ اور اس آیت میں ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو مذہباً عیسائی کہلاتے ہیں اور ان کا اختلاف اور افتراق مشہور اور معروف ہے۔ حاشیہ بیضاوی میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ نصارہ میں اصل 3 فرقے تھے، ایک فسطوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، دوسرا یعقوبیہ جو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، اور تیسرا ملکائیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے تھے۔
اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اختلاف عقائد کے ساتھ باہمی عداوت ضروری ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔